ایک چھوٹے سے شہر میں ایک موچی رہا کرتا تھا جو پھٹے پرانے جوتے سل کر اپنی روزی روٹی کمایا کرتا تھا۔ وہ جب بھی کھانا کھایا کرتا تو اپنے حصے کی روٹی سے ایک ٹکڑا بچا لیا کرتا اور وہ ٹکڑا چڑیوں کو ڈال کر اللہ کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ ایک دن جب وہ کھانا کھا کر بچائی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کو چڑیوں کو ڈال رہا تھا، تبھی وہاں ایک مسافر آیا اور کہنے لگا، کیوں میاں، روکھی سوکھی روٹی میں بھی ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچا لیا؟ دنیا میں ایسے بہت لوگ ہیں جن کے پاس بہت اچھا کھانے کو ہوتا ہے، وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تب موچی بولا، میرے پاس کچھ کم نہیں ہے، اللہ نے مجھے سب سے بڑی نعمت اچھی صحت عطا فرمائی ہے، کیونکہ صحت نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کھا سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کام کر سکتا ہوں، اور سب سے بڑی دولت صبر کی دولت ہے۔ پھر میں اللہ کا کیوں نہ شکر ادا کروں؟ اور یہ چڑیاں میری پڑوسی ہیں، میں پڑوسیوں کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں، اس سے میرا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ ان کی چوں چوں سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا، اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے وہ تمام آیات ادب سے سنی اور کہا، ان آیات کا مطلب بھی مجھے سمجھا دیجیے۔ مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، تو ہی بادشاہی کا مالک ہے، تو جس کو چاہے بادشاہی دے اور تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے اور تو ہر چیز میں قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کروائی اور سلام کر کے چلا گیا۔ اسے آج بہت خوشی تھی، اس نے آج بہت اچھا سودا کیا تھا اور اسے جب وقت ملتا وہ یہ آیات پڑھتا رہتا۔ آیات اسے اتنی پیاری لگتی تھی کہ وہ ننھی ننھی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سناتا تھا، اور چڑیاں جب بھی چوں چوں کرتی تو وہ کہتا کہ واہ بھائی واہ، آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو گئیں۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے، کافی دن کوئی بھی جوتا مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے پیسے تھے جن سے وہ آٹا لے کر آ گیا، کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کام ابھی تک نہیں آیا تھا، آٹا بھی ختم ہو چکا تھا۔ چڑیاں بھی روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی گئی تھیں۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا تو گھر میں کوئی اناج نہیں تھا، سب لوگ بھوکے پیٹ ہی سو گئے تھے۔ اسی عالم میں 2 دن اور گزر گئے، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا، سب بھوک سے نڈال ہو گئے تھے۔ گھر میں کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے وہ بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی بھی چیز لے کر آتے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، یہ معصوم بچے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا، بچوں کا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر میں جاؤ، وہاں آج دعوت ہے، باہر کھانا پک رہا ہے، تم پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا کچھ پیسے مانگ کر لاؤ تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ موچی اداس بیٹھا تھا، کہنے لگا، ایک وقت سامنے والا پڑوسی بہت گھمنڈی ہے، بے حد مغرور ہے، میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا، مگر ان بچوں کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، مجھے اس سے کوئی امید تو نہیں، پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا اور اس نے سلام کیا، ساتھ کہا، 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اب اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے آیا ہوں، یا آپ کم سے کم مجھے کچھ پیسے ہی ادھار دے دیں، میرے پاس جیسے ہی پیسے آئیں گے میں آپ کو لوٹا دوں گا۔ بچوں کی یہ حالت اب مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی، اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ میرے گھر چل کر دیکھ لیں، اور اگر آج بھی انہیں کھانا نہیں ملا تو وہ مر جائیں گے۔ پڑوسی ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر کھانا پکتے دیکھا تو سوچا کہ کیوں نہ مانگ کر کھانے مزے سے کھایا جائے۔
ارے بدبخت، محنت کر محنت، محنت کر کے پیسے کمائے جاتے ہیں، میں نے بڑی محنت کی ہے تب کہیں جا کر یہ گھر بنا ہے۔ تیرے جیسے مفت کھورے پر میں پیسے کیوں ضائع کروں؟ اب جا جا، بھاگ جا یہاں سے۔ موچی بیچارہ پھر بھی خاموش کھڑا رہا۔ پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دے کر کہا، ارے ذرا اس موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر تو نکالو، کھانے کی خوشبو پر فقیروں کی طرح لپک رہا ہے۔ میرا پیسہ کوئی حرام کا پیسہ نہیں ہے جو ان مفت خوروں پر ضائع کرو۔ دو تین نوکر بھاگتے ہوئے آئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ موچی میں طاقت تو تھی نہیں، دھکے کھا کر بیچارہ نیچے گر پڑا۔ نیچے پڑے پتھر پر اس کی پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کر اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی ہمت تو تھی نہیں اس کے اندر، کیونکہ بچے کھانے کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ تب موچی مسجد میں جا کر پہلے تو اس نے اپنی پیشانی صاف کی، پھر وضو کر کے نماز پڑھی، پھر دعا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو رو کر گناہوں کی معافی مانگتا رہا اور کہنے لگا، اے اللہ، بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، تو جسے چاہے عزت دے، تو جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، تو ہی ہر چیز میں قادر ہے۔ اور وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور یہ آیت پڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا اور موچی کی زبان سے یہ الفاظ سنے اور اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز پڑھی، موچی کو سلام کیا اور کہا، میں ایک تاجر ہوں اور اپنا سارا مال لے کر میں اس شہر میں تجارت کرنے آیا ہوں۔ آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی کہ میرا وفادار ساتھی مر گیا اور اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ تم بھی اللہ کے گھر میں ہو اور میں بھی اللہ کے گھر میں ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ کام کرو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارا پورا حق دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ پوری وفاداری اور پوری ایمانداری کے ساتھ کام کرو گے۔ موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی دعا سن لی تھی۔ اس شخص نے موچی کو کچھ رقم دی، موچی نے اس سے کھانا خریدا اور سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور موچی تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے اور جب تاجر اپنے وطن جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ اللہ نے اسے برکت دی اور وہ موچی کچھ ہی عرصے میں شہر کا سب سے امیر آدمی بن گیا۔ اس نے ایک خوبصورت گھر بنوایا اور وہی آیات جو وہ روز پڑھا کرتا تھا ایک پتھر میں لکھوا کر اس نے اپنے مکان میں لگوا لیا۔ اس کے یہاں کئی نوکر کام کیا کرتے تھے۔ باورچی خانے میں بہت سارا کھانا پکا کرتا تھا۔ کوئی غریب آدمی آتا تو موچی اسے عزت سے بٹھاتا اور کھانا بھی کھلاتا اور اس کی مدد بھی کیا کرتا۔ برگد کے درختوں پر جو چڑیا رہتی تھی وہ انہیں اب بھی نہیں بولا تھا۔ وہ اب بھی ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر آیا کرتا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی کہ تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں باہر کھڑا ہے اور کانپ رہا ہے۔ نوکر نے اسے اندر بلایا اور اسے کپڑے لا کر دیے اور باورچی خانے سے گرم گرم کھانا لے کر آیا اور اسے کھلایا۔ اس آدمی کی یہ حالت دیکھ کر نوکر رونے لگا۔ اتفاق سے موچی جاگ رہا تھا۔ اس نے نوکر کو روتا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ حضور، آپ کے دروازے پر جو آیات لکھی ہیں ان کا مطلب آج مجھے سمجھ آیا ہے۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا، اس کا بڑا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص کسی کو فقیر جان کر تو کسی کو غریب جان کر یہ سب کو ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات نہیں دیتا تھا اور اللہ نے اسے خود فقیر بنا دیا۔ خود اس کے یہاں ملازم تھا۔ میرا بچہ کافی بیمار تھا، میں نے اس سے کچھ روپے مانگے تو اس نے مجھے دھکا دے کر باہر نکلوا دیا۔ میرا بچہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا تھا۔ آج اسے اس حالت میں دیکھ کر مجھے بہت رونا آ گیا۔ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ
ہر چیز میں قادر ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہی مغرور پڑوسی بیٹھا ہے جس نے اسے دھکا دے کر باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کی بھوک نے مجھے آپ کے دروازے پہ جانے پر مجبور کر دیا تھا اور آپ نے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر آج بھی اس دن کی چوٹ لگنے کا نشان ہے۔ پڑوسی نے موچی کو پہچان لیا اور روتے روتے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے۔ میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، بیوی مر گئی اور بچے آوارہ ہو گئے، میں خود بیمار ہو گیا اور گھر بھی بک گیا، اور اب نہ سر چھپانے کی جگہ ہے اور نہ کوئی آسرا ہے۔ سچ کہتے ہیں کہ جو بھی دولت پہ غرور کرتا ہے ان کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ سب کچھ ہے، اور وہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے ذلت دے، وہی ہر چیز کا مالک ہے۔